بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کے اس سیشن میں، آج کی اس مجلس میں ہم ایک اور طریقہ تمویل پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی بینکوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے کلائنٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے بروئے کار لایا جا سکتا ہے، اور جائز طریقے سے بینک اپنا نفع اس سے کما سکتا ہے اور کلائنٹ کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا طریقہ ہے اور وہ کیا موڈ ہے؟ وہ ہے بے استجرار۔ بے استجرار دوسری بیوع اور دوسرے طرق تمویل جیسے مرابحہ، سلم، استثناء، ان کی بنسبت ذرا اجنبی لفظ ہے۔ دیگر الفاظ پھر بھی سماج سے کچھ نہ کچھ گزرے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ معروف ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جن کا زیادہ واسطہ نہیں بھی ہوتا شرعی علوم سے، ان کے بھی سماعت میں یہ لفظ کبھی نہ کبھی پڑ جاتے ہیں۔ لیکن استجرار ایک ایسا لفظ ہے کہ جو کم استعمال ہوتا ہے۔ فقہی کتب سے مناسبت رکھنے والے ہی اس لفظ کو جانتے ہیں، اس لفظ سے آشنا ہیں، ورنہ عام لوگوں کے لیے استجرار کا لفظ بالکل اجنبی لفظ ہے۔ تو چلیے پہلے استجرار کا تعارف بھی دیکھیں گے ہم، استجرار کی تعریف کیا ہے، استجرار کی پھر آگے مزید تفصیل بھی کچھ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کو بینکوں میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کیسے کلائنٹ کی نیڈ پوری ہو سکتی ہے، وہ بھی جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم استجرار کی تعریف پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ استجرار ہے کیا۔ استجرار باب استفعال کا مصدر ہے، جس کے جو حروف اصلی ہیں وہ ہے جر۔ جر کا معنی ہے کھینچنا۔ استجرار میں سین تا یہ طلب کا معنی پیدا کر دیتی ہے۔ تو استجرار کا جو مجموعی مفہوم نکلتا ہے وہ نکلے گا کہ مختلف مقدار میں وقتاً فوقتاً چیزوں کو خریدنا، طلب کرنا، اپنی طرف کھینچنا، یہ ہے استجرار۔ عقد استجرار اب کیا ہوگا؟ عقد استجرار میں گاہک کچھ چیزیں وقتاً فوقتاً اپنی ضرورت کے مطابق خریدتا رہتا ہے، لیکن عام خریدنے اور بیچنے سے اس خریدنے اور بیچنے کا کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں کسی بھی بار ایجاب و قبول نہیں ہوتا، یعنی وقتاً فوقتاً بار بار کی جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہر بار ایجاب و قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے بے استجرار کا سادہ مفہوم۔ عربی میں اس کی اگر تعریف کی جائے تو یہ ملتی ہے کہ بیع الاستجرار فہو مأخوذ من قولہم استجر المال، کہ بیع الاستجرار کہاں سے اس کا ماخذ ملتا ہے، یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ استجر المال، اس نے مال کو کھینچا۔ اذا اخذہ شیئا فشیئا، جب مال کو کوئی لے، شیئا فشیئا، وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا کر کے، دون ان یجری بینہما، لیکن لینے اور دینے والے کے درمیان کوئی مساومہ، بھاؤ تاؤ نہ ہو یا ایجاب و قبول نہ ہو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ نہ ہو، ایک مرتبہ ہو جائے اور اس ایک مرتبہ ہونے کی بنیاد پر جو شرائط و ضوابط طے ہوں گے، ان شرائط و ضوابط کو ہر مرتبہ کی خرید و فروخت میں ملحوظ رکھا جائے، انڈرسٹوڈ سمجھا جائے۔ تو یہ ہے بے استجرار۔ مثال سے بات مزید واضح ہوگی۔ زید نے محلے کے ایک دکاندار سے ایک مفاہمت کر لی، ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ ہر مہینے میں دکان سے چیزیں خریدتا رہوں گا، مہینے کے آخر میں حساب چکتا کر دوں گا۔ اب یہ استجرار کی مثال ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ استجرار کی بے ہر گلی محلے میں
چھوٹی سے چھوٹی دکان پہ استجرار کی بیع ہو رہی ہوتی ہے، جو ہر گھر کے کھاتے چل رہے ہوتے ہیں، جو متوسط محلوں کے جو گھر ہوتے ہیں وہاں دکانوں پر کھاتے لگے ہوتے ہیں، پورا مہینہ سارے گھر والے دکان سے چیزیں اپنی ضرورت کے مطابق اٹھاتے رہتے ہیں، اور ہر مرتبہ کھڑے ہو کر دکاندار سے وہ ایجاب و قبول نہیں کرتے کہ یہ چیز آپ بیچ دیں، میں اس کو خریدتا ہوں، اور دکاندار کہے جی میں نے اس چیز کو بیچا اتنی قیمت پر۔ ایسا کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ ایک بچہ بھی چھوٹا سا دکان پہ جاتا ہے اور چیز کو وہ اٹھا کر لے آتا ہے، اور دکاندار اسے اپنے رجسٹر پر لکھ لیتا ہے، اور مہینے کے آخر میں حساب چکتا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ استجرار کی ایک بہت سادہ اور عام فہم مثالیں ہیں جو ہمارے گلی محلے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ استجرار اب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لفظ تو بڑا ڈراؤنا سا ہے، بڑا اجنبی سا ہے، سماعت پر گراں سا گزرتا ہے، لیکن اس کی مثال تو بہت عام ہے۔ ہر گلی محلے کی دکان پہ یہ استجرار کی بیع دیکھی جا سکتی ہے۔ تو استجرار کی بیع اصلاً معدوم کی بیع ہے، اس میں جب ایجاب و قبول ہو رہا ہوتا ہے اس وقت چیز نہیں ہوتی، اور جب چیز ہوتی ہے اس وقت ایجاب و قبول نہیں ہوتا، بس اس وقت چیز گاہک دکان سے اٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے۔ تو حقیقتاً استجرار معدوم کی بیع ہے، اس میں چیز معدوم ہوتی ہے، جیسے استثناء حقیقتاً معدوم کی بیع ہے، اور اسی طرح سلم بھی حقیقتاً معدوم کی بیع ہے، لیکن شریعت نے اس کو اجازت دی ہے۔ اس وجہ سے اس کی دیگر تکیفات بھی کی ہیں کہ استجرار کی بیع حقیقتاً ہے کیا۔ یہ معدوم کی بیع، اگر معدوم کی بیع تو ناجائز ہوتی ہے، تو یہ پھر کون سی بیع بنائیں گے اس کو جائز قرار دینے کے لیے؟ تو اس پر لمبی چوڑی ابحاث ہوئی ہیں جن کا یہاں موقع نہیں ہے، ہم نے یہاں استجرار کو بحیثیت طریقہ تمویل دیکھنا ہے۔ تو استجرار کی اب ہم عملی شکل دیکھتے ہیں کہ استجرار کیسے ہو رہا ہوتا ہے۔ گاہک اور دکاندار کے درمیان ایک بار ماسٹر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ایک مفاہمت ہو جاتی ہے جس میں تمام شرائط و ضوابط طے کر لیے جاتے ہیں کہ آپ کی دکان پر جو چیزیں ہیں ان کا جو ایک مارکیٹ ریٹ ہے، آپ اس ریٹ پر چیز بیچیں گے اور میں اس ریٹ پر چیز خریدوں گا۔ مثال کے طور پر یہ شرط طے ہو گئی، اور اس شرط کے مطابق ہر دفعہ دکاندار گاہک کو چیز دیتا رہتا ہے اور اپنے کھاتے میں لکھتا رہتا ہے۔ اب یہ گاہک گلی محلے میں رہنے والا عام شہری بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی بڑے درجے کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے، کمپنی کی سطح کا ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کمپنی کی سطح کا جب ادارہ ہوگا تو اس کی ادائیگی ممکن ہے وہ خود نہ کرے، وہ بینک کر رہا ہوتا ہے اس کے بہاف پر۔ تو کمپنی خریداری کرتی رہتی ہے اور بینک پہ آرڈر کے ذریعے سے خود یا اپنے وکیل کے ذریعے سے ادائیگی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ استجرار کی شکل ہو رہی ہوتی ہے جس میں بینک بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو آگے استجرار کی ہم قسمیں دیکھ لیتے ہیں۔ استجرار کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں چیز کی قیمت تمام مواقع کی خریداری کے بعد طے کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک دفعہ جتنی خریداری گاہک نے کرنی ہے پورے مہینے اس نے کر لی، مہینہ ختم ہوا، اب اس کے بعد جتنی چیزیں اس نے خریدی ان سب چیزوں کی جو قیمت ہے اب طے کی جائے گی۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ ہر چیز کی قیمت پیشگی طے کی جاتی ہے، یعنی چیز کی خریدنے سے پہلے دکاندار بتا دیتا ہے کہ یہ اتنے کی ہے، تو یہ استجرار نہیں بنے گی پھر، بلکہ یہ تعاطی بن جائے گی۔ تو استجرار کی اب یہ جو پہلی قسم ہے یہ طریقہ تمویل کے لیے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، تو اسی کو ہم زیر بحث لائیں گے کہ اسلامک بینک اس پہلی قسم کو، جس کے اندر تمام مواقع کی خریداری کرنے کے بعد چیز کی قیمت طے کی جائے، وہ کیسے بینکوں کے اندر طریقہ تمویل کے طور پر اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہوں گی۔ اب بیع استجرار کی پھر وہ شرائط دیکھ لیتے ہیں۔ اب دو تین سینیریوز بنتے ہیں، ان دو تین سینیریوز کے لیے الگ الگ شرط ہوگی، دو تین صورتیں بنیں گی، ہر صورت کے لیے کوئی الگ شرط ملحوظ رکھی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فروخت کنندہ یعنی دکاندار چیز کی قیمت
فروخت کرنے سے پہلے بتا دے۔ اب یہ سودا درست ہونے کی کیا صورت ہے؟ یہ استجرار کی بیع تب درست ہوگی جب چیز خریدار کے قبضے میں چلی جائے۔ خریدار کے قبضے میں جب چیز چلی جائے گی تو بیع مکمل ہو جائے گی، بیع درست ہو جائے گی۔ دوسری صورت استجرار کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فروخت کنندہ چیز کی قیمت فروخت کرنے سے پہلے نہ بتائے، لیکن چیز ایسی ہے کہ فریقین جانتے ہیں کہ یہ چیز بازاری قیمت پر ہی بکتی ہے، بازاری قیمت سے اوپر نیچے یہ چیز نہیں بکتی۔ جیسے پیٹرول، ہر پیٹرول پمپ پر ایک جو مارکیٹ ریٹ ہے اسی پر پیٹرول بک رہا ہوگا، یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں جن کا پوری مارکیٹ کے اندر ریٹ معروف ہوتا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ چیز اس ریٹ پر بک رہی ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں بکے گی۔ تو اس صورت میں بھی جب خریدار ایک چیز خرید کر اپنے قبضے میں لے آئے گا تو تب یہ عقد درست ہو جائے گا۔ ایک تیسری صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ دکاندار نے فروخت کرنے سے پہلے چیز کی قیمت خود نہیں بتائی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ چیز مارکیٹ ریٹ پر بک رہی ہے یا نہیں۔ اگر بک رہی ہے تو مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ مارکیٹ ریٹ میں آپس میں ایک دکاندار کا دوسرے دکاندار سے اتنا تفاوت ہے کہ کوئی ایک ریٹ طے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مارکیٹ ریٹ ہے۔ تو اب اس صورت میں یہ عقد کب درست ہوگا؟ یہ تب ہی درست ہوگا جب خریدار چیز کی قیمت ادا کر دے گا۔ چیز کی قیمت ادا کرنے پر اب اس صورت میں عقد استجرار درست ہوگا۔ تو دوستو، بیع استجرار کا اب اسلامک بینکنگ میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ ہمارا اصل مدعا یہ ہے، اس پہ ہم آئیں گے۔ تو اس کے استعمال اس طرح ہو سکتا ہے کہ بینک سپلائر سے استجرار کا معاملہ کر کے چیز خریدے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ استجرار اصلاً بحیثیت موڈ آف فائنانس استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یہ مرابحہ کے ضمن میں استعمال ہوگا۔ یعنی ہم گاہک کے ساتھ، جو ہمارا کلائنٹ ہوگا، اس کے ساتھ مرابحہ کریں گے، لیکن ہم نے جو چیز اس کو مرابحتاً دینی ہے، ہم وہ چیز سپلائر سے استجرار کا معاملہ کر کے خریدیں گے۔ یعنی ہم وہ چیز اس سے اٹھاتے رہیں گے، اور جب 1 مہینے یا 2 مہینے کے اندر اس سے ساری چیز اٹھا لیں گے تو اس کے ساتھ حساب چکتا کریں گے۔ پھر آگے کسٹمر کے ساتھ بھی ہم ممکن ہے کہ استجرار کا معاملہ کر کے کچھ نفع کے ساتھ وہ چیز بیچ دیں۔ یعنی ہم پیچھے سپلائر سے استجرار کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آگے کسٹمر استجرار کر رہا ہے، اور وہ ہم سے چیز وقتاً فوقتاً اٹھاتا رہتا ہے، اور آخر میں قیمت معلوم کر کے حساب چکتا کر دیتا ہے۔ اس صورت میں کسٹمر کو بیچنے سے پہلے چیز بینک کے قبضے اور رسک میں آئے گی، اس کے بعد پھر کسٹمر کی طرف کسٹمر کے قبضے اور رسک میں جائے گی۔ تو بینک کے رسک میں چیز آنے کے بعد کسٹمر کے رسک میں جائے گی۔ بینک کے رسک میں چیز کا آنا بینک کے نفع کے جائز ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور قاعدہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ الغنم بالغرم۔ تو اسلامک بینک کا یہ نفع بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ اس نے رسک اٹھایا ہے۔ لیکن اگر کسٹمر کو ہی بینک اپنا وکیل بناتا اور وہ براہ راست ہمارے سپلائر سے چیزوں کو خریدتا رہتا وقتاً فوقتاً، اور خریدتے ہی اپنے استعمال میں لاتا رہتا، تو نقطہ انتقال کہ کون سا ایسا نقطہ تھا کہ جس نقطے پر سپلائر کے قبضے سے چیز کسٹمر کے قبضے میں بحیثیت وکیل آئی، اور پھر بحیثیت وکیل سے اس نے وہ چیز خرید کر اپنے قبضے میں بحیثیت مالک لے کے آیا، تو معاملہ آپس میں سارا گڑبڑ ہو جاتا اور معاملہ غیر شرعی ہو جاتا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کسٹمر جب ہمارا وکیل بن کر چیز خریدے گا تو اس چیز کو خرید کر بینک کو اطلاع کرے گا، بینک اس چیز کو اپنے قبضے میں لائے گا، اپنے قبضے میں لانے کے بعد پھر بینک کسٹمر کو وہ چیز
بیچے گا تب کسٹمر کے رزق کی طرف وہ چیز منتقل ہوگی اور تب وہ اس کو استعمال کرنے کا مجاز ہوگا۔ تو اس لیے استجرار کو اندھا دھند نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بے استجرار کے مراحل ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے کسٹمر بینک سے استجرار کا معاملہ کر کے چیز خریدے گا۔ استجرار کا معاملہ کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا کہ وہ خریداری کا فارم جس سے پرچیز ریکویزیشن کہتے ہیں وہ پر کر کے بینک کو جمع کروائے گا کہ یہ چیز مجھے خریدنے کی ضرورت ہے۔ تو بینک آگے سپلائر کے ساتھ یا تو عام بے کر لے گا یا استجرار کر لے گا، استجرار موازی، کیونکہ ایک استجرار اس نے اپنے کسٹمر سے کیا جو اس کے پاس چیز لینے آیا، پھر اس چیز کو خریدنے کے لیے بینک آگے سپلائر کے ساتھ استجرار موازی کرے گا، یا عام بے بھی کر سکتا ہے۔ تو بینک نے اب جو چیز سپلائر سے خریدی ہے، بینک نے اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ وہ ادائیگی پیشگی بھی ہو سکتی ہے یا مال وصول کرنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ اب خریداری کا جو فارم ہے وہ بینک سپلائر کو روانہ کرے گا، جس کے مطابق وہ چیز مہیا کر دے گا، وہ اشیاء دے دے گا، اور وہ اشیاء بینک کے قبضے میں آئیں گی۔ بینک کے قبضے میں آنے کے بعد پھر ان اشیاء کو کسٹمر کے قبضے کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، کسٹمر کے ساتھ استجرار کی بے کا ایجاب و قبول کر کے۔ تو اس طرح استجرار کے مراحل پورے ہو جاتے ہیں۔ تو بینک سپلائر سے ایک چیز استجرارن خرید کر، سستی خرید کر آگے اپنے کسٹمر کو وہ مہنگی فروخت کر دیتا ہے۔ تو اس ایک طرف سے سستی خرید کر دوسری طرف مہنگی فروخت کرنے سے جو فرق ہوگا وہ فرق اس کی کمائی ہوگی۔ اس طرح کلائنٹ کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور بینک کو نفع بھی حاصل ہو گیا۔ تو دوستو، آج کے اس سیشن میں ہم نے بے استجرار، اس کی تعریف، اس کی اقسام، اس کی شرائط، بینکوں کے اندر بے استجرار کیسے ممکن ہے، اور بینکوں کے اندر بے استجرار صحیح طور پہ ہونے کے لیے کون کون سے مراحل سے اس کا گزرنا ضروری ہے، ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا۔ امید ہے آپ کو بات بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔